بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ آپ کو چانس نہ آئے، زندگی میں ایک دفعہ چانس آیا ہے ڈرائیونگ سیکھنے کا، اس دفعہ آپ سیکھ نہیں سکے، دوبارہ نہیں سیکھ سکتے۔ کئی لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ لسانس آپ کے پاس ہے، کہتے نہیں، کہا کہ ایک دو دفعہ چانس ملا تھا، اس کو ضائع کر دیے، پھر فرصت ہی نہیں ملی۔ پڑھائی کا چانس ایک دفعہ آتا ہے، پھر نہیں آتا۔ اور یہ رمضان جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے نا، یہ چانس ہے، ممکن ہے آئندہ رمضان آپ کو نصیب نہ ہو۔ شب قدر کی رات اس رمضان کو آپ کو نصیب ہونے والی ہے، ممکن ہے آئندہ نہ ہو۔ رمضان کی راتیں ممکن ہے آئندہ آپ کو صحت اجازت نہ دے، آئندہ رمضان میں آپ کو مشغولیات آپ کو اجازت نہ دیں، لہذا جب بھی فرصت ہو کسی کام کی تو اس کو فوراً بجا لائیں، چاہے دینی لحاظ سے ہو چاہے دنیاوی لحاظ سے۔ وَصِحَّتَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہتے ہیں کہ غنیمت سمجھو صحت کو اس سے پہلے کہ بیماری آپ پر غالب ہو جائے۔ اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بیماری کب آنے والی ہے، یہ نہیں ہے آپ کو بیماری کہے گی کہ 1 سال بعد میں نے آنا ہے، یہ نہیں کہے گی 2 سال بعد آنا ہے۔ اب آپ کے پاس صحت ہے، رمضان ہے، رات کو عبادت کر سکتے ہیں، اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت آپ کریں، قرآن کی تلاوت آپ کریں، دینی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت، ٹائم کا ہونا اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں، اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے۔ آپ آج ممکن ہے آپ کے پاس فراغت ہو، کام کم ہے، لیکن کل آپ کو ممکن ہے ڈبل ڈیوٹی مل جائے۔ آج آپ کی ڈیوٹی آسان ہے، کل ممکن ہے مشکل والی ڈیوٹی آ جائے۔ آپ کا ٹائم فلیکسیبل ہے، ممکن ہے کل اس میں فلیکسیبلٹی نہ پائی جاتی ہو، لہٰذا آپ جو بھی فرصت کسی حوالے سے بھی آپ کو ملتی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَشَبَابَ قَبْلَ حِرَمَكَ، جوانی کو غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو جوانی میں ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں یہ جو جوانی ہے نا، اس کو صحیح جگہ فٹ کریں، صحیح جگہ لگائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس آدمی کی طرح ہو، ایک مومن نے بتایا کہ فلاں مومن جو ہے وہ جوانی میں اس طرح قسم کے جگہ بیٹھتا تھا، اس قسم کے وہ معاملات میں تھا، تو وہ اس آدمی کو میں نے بلایا، میں نے کہا کہ جو ہے وہ ابھی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ شاہ جی نہ پیسے نہ جان ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جوانی بھی سی، پیسے بھی سی، جان سی، بے کے جا کے کسی تھے اپنا غلط کام یا خدا نخواستہ حرام کام کرتے تھے، لیکن ابھی جوانی بھی نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں۔ یہ جو جوانی خدا کی دی ہوئی ہے، یہ آپ نے وہاں استعمال کرنی ہے جہاں خدا کو حکم ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز ادھار دیں نا، گاڑی دیں عاریتاً، ادھار لونے جس کو کہتے ہیں، اور آپ اسے کہیں کہ اس گاڑی کو فلان جگہ نہیں لے جانا، اگر لے جائیں تو کتنا دل دکھتا آپ کا۔ آپ اسے کہتے ہیں اسے فلان طریقے سے استعمال نہیں کرنا، اگر وہ استعمال کریں کتنا آپ کا دل جو ہے وہ دل دکھتا ہے اور رنجیدہ ہوتے ہیں آپ۔ خداوند تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، کوشش کریں وہیں ان کو استعمال کیے جہاں اس نے حکم دیا۔ یہ آنکھیں نعمتیں ہیں، نعمت ہے، خوب اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہی آنکھ نامحرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ یہ زبان نعمت ہے، اس کی قدر اس آدمی کو ہے جو تھتھیاتا ہے، اس کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے، بات نہیں کر سکتا،
آپ کو یہ نعمت ملی ہے، اس کو کہاں استعمال کریں؟ جہاں خدا نے حکم دیا ہے۔ غیبت کے لیے استعمال نہ کریں، تہمت کے لیے استعمال نہ کریں، فحاشی کے لیے استعمال نہ کریں، گال و گلوچ کے لیے استعمال نہ کریں، گھٹیا الفاظ کے لیے استعمال نہ کریں۔ بس خدا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کا شکر ضروری ہے۔ شکر اس میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں استعمال کریں جہاں اس نے حکم دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اغنا کا قبل فقر، دولت مندی کو فرصت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ فقر آپ پر غالب ہو جائے۔ اب آپ کے پاس خدا نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان سے مستفید ہوں اور خدا کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ یتیموں کے لیے خرچ کریں، غریبوں کے لیے خرچ کریں، امام بارگاہ کے لیے خرچ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا انتظام کریں، یہاں کریں یا پاکستان میں کریں، لیکن کریں۔ لیکن آئندہ سال ممکن ہے آپ کے پاس یہ ایبلٹی نہ ہو، یہ سہولیات آپ کے پاس نہ ہو، اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس نہ ہو، ممکن ہے۔ اس فرصت سے جو فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک آدمی واجبات، اپنے مالی واجبات ادا نہیں کرتا نا، اور آئندہ وہ اس کی آمدنی لو ہو جاتی ہے، تو وہ مالی واجبات اس کی گردن پر رہیں گے۔ خمس اگر نہیں دیا اس پر رہے گا، اس کی گردن پر۔ فطرانہ نہیں دیا اس کی گردن پر رہے گا۔ فدیہ نہیں دیا تو اس کی گردن پر رہے گا۔ روزوں کا کفارہ نہیں ادا کیا اس کی گردن پر رہے گا۔ کوشش کریں کہ زندگی یہاں چل رہی ہے نا، ساتھ ساتھ اپنے واجبات ادا کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن